السلام علیکم، میں ہوں چودھری نعمان خالد اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیگل لاؤنج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کون سے ایسے جرائم ہیں جن میں ایف آئی آر ہوتی ہے اور کون سے ایسے جرائم ہیں جن میں ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اور تیسری ہم دیکھیں گے اگر آپ کی ایف آئی آر پولیس ایس ایچ او جو ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر اگر وہ درج نہیں کرتا تو اس کے خلاف آپ کو کون سی ریمیڈی حاصل ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی وقوع ہوتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو وہ ایسا offense ہوا مگر مار پیٹ ہوئی ہے یا کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ انجری اگر ڈیپ ڈاؤن نہیں ہے، مطلب پڑتا ہے کہ دو قسم کے offenses ہوتے ہیں، ایک کوگنیزیبل ایک نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں۔ اور کوگنیزیبل offenses میں جو ہے جس طرح مثال کے طور پر کسی کو گولی وغیرہ لگ جاتی ہے یا کوئی جو ہے چھری وغیرہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، ان کیسز میں جو ہے کوگنیزیبل اس کیسز میں اس میں ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اور نان کوگنیزیبل وہ کیسز ہوتے ہیں جس میں کوئی گالی گلوچ ہو گئی یا کوئی جس طرح تھپڑ وغیرہ کسی نے کسی کو مار دیا جی، یا ہاتھوں پائی ہوتی ہے یا کوئی اسٹک وغیرہ کسی کو مار دیتا ہے جی، لیکن اس میں زخم نہیں ہوتا، مطلب اس طرح ہوتے ہیں تو وہ اس میں پھر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اگر وہ خالی سمپل ہے۔ تو ایف آئی آر درج کراتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے جو وقوع ہوا ہے اس کا وقت سب سے پہلے رکھنا ہے دھیان میں۔ اگر وقت اور ٹائم جو ہے مطلب جو تاریخ ہوتی ہے کہ مطلب آج مثال کے طور پہ 8/9/2023 ڈیٹ ہے تو وہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جی فلانی تاریخ کو میں اتنے بجے، مطلب جو ٹائم ہوگا وقت وقوع کا مطلب 6 بجے 7 بجے وہ لکھنا ہے، جس جگہ آپ موجود تھے اور جو بھی بندہ آپ کے ساتھ تھا ان کے نام آپ نے درج کرنے ہیں جو وہ لکھے جائیں گے، کیونکہ گواہ کے بغیر کوئی بھی ایف آئی آر اگر آپ درج کراتے ہیں تو وہ اس میں اتنی جان نہیں ہوتی، اس میں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیسز جیتنے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں۔ پہلے آپ نے وقت وقوع لکھنا ہے، ڈیٹ ٹائم وغیرہ لکھنا ہے، جس جگہ آپ موجود ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگر کسی نے آپ کو کوئی ضرب لگائی ہے، مثال کے طور پر 2 بندے آتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں سٹک وغیرہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کوئی رائفل ہے، یا جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی آپ نے لکھانا ہے کہ میں فلانی جگہ موجود تھا جی، یہ 2-3 بندے آئے ہیں اور کس چیز پہ آئے ہیں یہ بھی آپ نے لکھانا ہے، یا پیدل آئے ہیں جس طرح بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آپ کو ضربات اگر لگتی ہیں، مثال کے طور پہ فلانے نے مجھے وار کیا جی، اللہ نے وار کیا ہے، وہ مجھے پاؤں کے اوپر لگا جی، آپ نے نابے نے وار کیا جی یا فائر شاٹ کیا جی، وہ مجھے جس جگہ پہ لگا یہ بھی آپ نے لکھانا ہے۔ اگر اسے شاٹ فائر آپ کو کیا ہے وہ دائیں سائڈ پہ لگا ہے یا ہاتھ پہ لگا ہے، یہ آپ نے ضرور لکھانا ہے، کیونکہ ہاتھ تو 2 ہیں، اس میں یہ بھی لکھانا ہے کہ دائیں سائڈ پہ لگا ہے یا بائیں سائڈ پہ لگا ہے، اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ بھی آپ نے لکھانا ہے کہ موقع پہ یہ بندہ بھی موجود تھا۔ اس میں ایک آپ بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بے گناہ شخص کو اس میں ملوث نہیں کرنا، کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہونا، نقصان ہی ہونا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ جیم کا نام لکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں جی وہ جیم ان کی سپورٹ کرے گا، ساتھ دے گا، لیکن اگر اس کی موقع پر موجودگی ثابت بھی پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ یہ موقع پر موجود تھا، اگر وہ موقع پر موجود نہیں تھا تو اس طرح وہ آپ کو اس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ثابت کر دے جی میں اس وقت تو یہ فلانی جگہ پہ موجود تھا، بے شک میری لوکیشن نکالیں یا 2-3 بندے اس کی گواہی دے دیتے ہیں جی جب وقوع ہوا تو یہ جو جیم تھا یہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا بلکہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھا، اس طرح پھر آپ کا کیس بھی مشکوک ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مین چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تھانہ جاتے وقت نا، اپلیکیشن اگر آپ دیتے بھی ہیں تو ان چیزوں، کیونکہ اس وقت اتنا آپ کے پاس وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے رائے لے سکیں۔ تو تھرڈ چیز، اگر ایف آئی آر آپ کی درج نہیں ہو رہی، اگر آپ نے اپلیکیشن تھانے میں دی ہے جی، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی اثر رسوخ والی ہوتی ہے تو وہ اس کو روک دیتے ہیں ایف آئی آر درج کرنے کو، چلو جی آپس میں رضینامہ وغیرہ کرا دیں گے۔ اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اس کے خلاف اپنے ڈی پی او صاحب جو آپ کے ضلع کے انچارج ہیں پولیس کے، وہاں پہ اپنی اپلیکیشن موو کرنی ہے۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کا کچھ نہیں بنتا پھر آپ نے آر پی او صاحب کو دینی ہے جی۔ تو اگر پھر بھی آپ کی مطلب سنوائی نہیں ہوتی، داد رسی نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر آپ نے ایک 22 سے 22B کی اپلیکیشن موو کرنی ہے
وہ جو جسٹس آف پیس جو ہوتا ہے جو آپ کے سیشن کورٹ میں ہوتا ہے جی، وہاں پہ پھر آپ نے اپلیکیشن موو کرنی ہے 22 سے 22B کی کہ میری اپلیکیشن پہ جو ہے پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی اور میری جو ہے جی کوئی داد رسی بھی نہیں کر رہا، تو لہٰذا جو میرا ہے بنتا ہے اس کے اوپر پرچہ درج کیا جائے 154 CRPC کے تحت، کیونکہ پولیس بانڈ ہوتی ہے 154 CRPC کے تحت کوئی بھی اپلیکیشن ان کے پاس جاتی ہے تو اس کے مطابق وہ پرچہ درج کرنے کے پابند ہیں، چاہے وہ وقوع سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قانون کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے FIR درج کرنی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن انہوں نے شروع کرنی ہے۔ تو جب وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے یا وقوع کو درج نہیں کرتے تو پھر آپ نے 22 سے 22B کی اپلیکیشن جسٹس آف پیس کو دینی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کمنٹس مانگیں گے پولیس سے اور اس کے بعد پھر آرگومنٹس کے ہوں گے وکلا کے اور اس کے بعد آرڈر ہو جائے گا۔ عموماً اگر کوگنیزیبل offense بنتا ہو، قابل دستاندازی پولیس جرم بنتا ہو تو FIR کا آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو امید آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔